بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے آج جو اپنا ایک سربراہی اجلاس کیا، بہت اہم اجلاس تھا۔ اس میں کچھ اہم فیصلے کیے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی جو تحریک ہے اس کو اگلے مرحلے پہ لے جانا چاہ رہے ہیں، اور 13 دسمبر کا جو لاہور میں جلسہ ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے۔ ایک سوال بڑا اہم ہو گیا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل جو جماعتیں ہیں یہ جو کچھ بھی کرنے جا رہی ہیں، کیا اس سے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کو کوئی نقصان ہوگا؟ یہ حکومت کمزور ہوگی یا یہ حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی؟ اور جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے وہ اتنی پر اعتماد کیوں دکھائی دیتی ہے؟ دوسری طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی پہلے سے بہت زیادہ پر اعتماد ہوں، اور ان کو یقین ہے کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ تو اس پر آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ترجمان ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، اور علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما بھی جوائن کر لیں گے۔ لیکن علی محمد خان صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بظاہر اس وقت ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال نظر آ رہی ہے حکومت میں اور اپوزیشن میں، لیکن اگر اپوزیشن جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرتی ہے، اسلام آباد کا گھیراؤ کرتی ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے موجودہ صورتحال میں ایک تو کشیدگی میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ حکومت کمزور ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ امیر صاحب۔ دیکھیں، کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ جمہوری سسٹم کو جو ہے وہ مضبوط کرتی ہے جب تک وہ آئینی حدود کے اندر رہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی عوامی حکومت ہو اور اس کو عوامی پذیرائی ہو اور پاپولر لیڈر ہو تو اس کو زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کوئی بھی اپوزیشن جب کوئی تحریک چلاتی ہے تو حکومت پہ اس کا اثر نہیں پڑتا، اثر ضرور پڑتا ہے، لیکن جمہوری حکومت کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ اس میں پارلیمان ہوتی ہے، اس میں ایک سسٹم ہے، تو وہ ایبزارب کر لیتی ہے مختلف قسم کے شاکس۔ لیکن اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میر صاحب وہ یہ ہے کہ اس وقت انسانی زندگیاں جو ہیں وہ ایٹ سٹیک ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی زندگیوں سے جان جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اپنی جانوں سے، اور یہ کووڈ جو ہے کرونا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاست ہوتی رہے گی لیکن جو انسانی جان چلی جائے وہ پھر واپس نہیں آ سکتی۔ میرے خیال میں اپوزیشن کے جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو ضرور اس کا احساس ہوگا، تو ان کو کنونس کرنا چاہیے اپنے ان لیڈرز کو جو اس وقت ایک لفظ ہے کہ وہ اس وقت اقتدار کی ہوس میں اتنا وہ آگے بڑھ چکے ہیں کہ انسانی زندگی ان کے لیے شاید اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی وہ رکھنی چاہیے۔ جتنی کوئی رسپانسبلٹی ہماری ہے اتنی ہی ان لوگوں کی بھی ہے۔ 3 بار یہ لوگ حکومتیں کر چکے ہیں، اور یہ بات اکثر کیا جاتا تھا۔ آخری بات یہ ہے میر صاحب کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بات اپوزیشن کے ہمارے دوست کیا کرتے تھے کہ ان پہ پرچہ کٹنا چاہیے کہ اگر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور بند نہیں کر رہے۔ اس سال کے شروع کی بات ہے جب کرونا آیا تھا۔ اب میرا سوال ان سے یہ ہے کہ ان کی تحریک کی وجہ سے جتنی جانیں گئی ہیں یا چلی جائیں خدا نخواستہ، اس کی ذمہ داری پھر کس پہ ہوگی اور اس کا پرچہ پھر کس پہ کٹے گا؟ تو ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں احتیاط کریں۔ سیاست پالیٹکس بیکم سیکنڈری، ہیومن لائف از پرائمری۔ زندگیاں بچانا اہم ہے۔ جی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، کیا یہ تاثر درست ہے کہ اس وقت اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ جان بوجھ کے ایک تصادم کی صورتحال پیدا کر رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ تصادم ہو؟ تو اگر تصادم ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہے، نقصان کس کو ہے؟ شکریہ حامد بھائی۔ تصادم کی صورتحال تو حکومت خود پیدا کر رہی ہے۔ ملتان جلسہ آپ کے سامنے ہے۔ ملتان جلسے سے پہلے جو وہاں پر ریاستی جو جبر تھا، جو پولیس گردی تھی، وہ کس لیے تھی؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادوں کو گرفتار کیا گیا، درجنوں پولیٹیکل ورکرز کو گرفتار کیا گیا، تالا توڑنے کے، زنجیر چوری کرنے کے پرچے دیے گئے، موٹر ویز بلاک کی گئیں، جی ٹی روڈ بند کی گئی۔ جو جلسہ 1 دن ہونا تھا انہوں نے 5 دن پہ پھیلا دیا۔ میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ آئینی حدود میں رہ کر اپوزیشن پروٹیسٹ کر سکتی ہے، تو یہ آئینی حدود ملتان کا جو جلسہ تھا اس آئینی حدود وہ کہاں گئی؟ تو یہ باتیں کر لینا، ہیومن لائف کا میرے بھائی نے ذکر کیا۔ 7 لوگ ابھی پشاور میں ہاسپٹل میں، آکسیجن وہاں پر اویلیبل نہیں تھی، وہ جاں بحق ہو گئے۔ تو جو ہیومن لائف کی جو وہاں پر جو رسپانسبلٹی تھی وہ تو آپ لینے کو تیار نہیں۔
اور یہاں پر آپ آئینی حدود کی جب بات کرتے ہیں تو پھر آپ جلسوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے ہیں. ملتان میں جلسہ گاہ میں اس وقت ابھی چند گھنٹے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر تصاویر گھوم رہی تھی کہ پانی چھوڑا جا رہا ہے وہاں مینار پاکستان مینار پاکستان میں. تو یہ اب ساری اب حکومت یا تو کھل کے کہے. عمران خان صاحب کے پرانے وعدے تھے, انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اگر آنا چاہتی ہے تو آئے, تو میں تو کنٹینر بھی دوں گا, میں تو کھانا بھی بھیجوں گا. تو اگر اپنے وہ جو پرانے وعدے تھے وہی دوبارہ اگر یاد کر لیں تو اپوزیشن کی جو تحریک ہے میر صاحب, وہ بنیادی طور پر میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ناکامی کا ضرور شکار ہو جانا تھا اگر عوام خوشحال ہوتے. اس وقت جو عوام کی جو صورتحال ہے, جو اس ملک میں بے روزگاری ہے, جو اس ملک میں مہنگائی ہے, جو اس وقت اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے, جو عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو گیا ہے, ایک عام آدمی کے لیے اس کو یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ اپنے گھر کا کچن چلائے, اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں دے, یا اپنے بجلی اور گیس کے بل دے. اور حکومتی وزراء نے ہمیں پھر نئی نوید سنائی ہے کہ IMF تقاضا کر رہا ہے بجلی اور گیس کی قیمتیں مہنگی کرنے پہ, 17% گیس بجلی کی قیمت اور 14% گیس کی قیمت. تو اس صورتحال میں جہاں پر عوام, تاجر طبقہ, اس ملک کا کسان, اس ملک کا مزدور, وہ سب اس حکومت کے ہاتھوں پریشان ہے. تنخواہ دار طبقہ ہو, سفید پوش طبقہ ہو, کوئی ایک طبقہ حکومت سے خوش نہیں. اور اس میں جو انہوں نے جبر اپنا شروع کر رکھا ہے, میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ جو پابندیاں ہیں, آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر چند افراد کے نام لیں تو وہ نام میوٹ ہو جاتے ہیں, لوگوں کے انٹرویوز نہیں چلا سکتے. آپ نے آصف زرداری صاحب کا انٹرویو کیا, وہ آپ نہ چلا سکے. تو جہاں پر اتنی گھٹن کا ماحول ہو اور عوام کے اوپر جو مہنگائی کا جو پہاڑ توڑا جا رہا ہے, تو پھر اس ماحول میں تو اپوزیشن نے باہر نکلنا ہی ہے. علی محمد خان صاحب, آپ وزیر پارلیمانی امور ہیں. ایک سوال اس وقت یہ ہے کہ اگر اپوزیشن اتحاد جو ہے یہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرتا ہے اور یہ اسلام آباد آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے تو یہ اسمبلیوں سے استعفوں کا اعلان کر دیتے ہیں, تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر یہ استعفے دیں گے تو ہم بائی الیکشن کروا دیں گے. تو اتنی زیادہ قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلیوں کی جو خالی نشستیں ہیں, تو اس پر آپ کا کیا خیال ہے کہ آسانی سے بائی الیکشن ہو جائے گا؟ میر صاحب, آپ اس میدان کے پرانے کھلاڑی ہیں. ابھی کی a long time in politics, ہنوز دلی دور است. کتنے لوگ استعفیٰ دیں گے, کتنے لوگ نہیں دیں گے, یہ بڑی بات کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے استعفیٰ دینے سے ایک خلا تو پیدا ہوتا ہے, لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پہ ہم الیکشن کرائیں گے. کیونکہ دیکھیں میر صاحب, جو بھی جس طرح کے بھی حالات ہوں, آپ کبھی ہماری تنقید بھی ہمیں کرتے ہیں, ظاہر ہے آپ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ نے کرنی ہے, لیکن ساری تاریخ خان صاحب کی جو ہے وہ آپ کے سامنے سے ہی ہے. بلکہ ایک طرح سے آپ کے پروگرام کا بڑا رول ہے. آپ کے پروگرام میں وہ آیا کرتے تھے جب وہ ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ آیا کرتے تھے, ایک لیڈر کے طور پہ نہیں, ایک MNA تھے وہ ہماری جماعت میں, دوسرا کوئی MNA نہیں تھا. یہ تاریخ ہم نے شروع کی ہے کوئی اقتدار کے ایوانوں میں جم کے بیٹھنے کے لیے نہیں. ہم تو اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلے ہیں. ہم تو بلیک میل نہیں ہوں گے میر صاحب, ہم کوئی بلیک میل نہیں ہوں گے. جو عمران خان صاحب بات کرتے ہیں نا کہ NRO, کوئی NRO نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, تو اس میں ایک بات مخفی بھی ہے. وہ کوبٹ بات یہ ہے جو سامنے کی ہے کہ NRO نہیں دیں گے, لیکن ساتھ NRO نہیں لیں گے. NRO نہیں لیں گے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ہمیں کوئی NRO نہیں چاہیے. پاکستان کے عوام کے لیے کوئی بات کرنی ہے تو ہمارے دل کے اور ہمارے ایوان کے دروازے, ہمارے گھروں کے, دفتروں کے, ان کے لیے کھلے ہیں. ہمارے بھائی ہیں, ذاتی دشمنی کوئی نہیں. اچھا, میں نے ذرا علی بھائی تھوڑا سا مجھے اگر آپ ٹائم دیں تو میں نے رانا ثناءاللہ صاحب ہیں, وہ ایک جلسے میں موجود ہیں, میں جلسے میں ہم نے ان کو پکڑا ہے, وہاں پہ ان سے بات کریں گے. رانا ثناءاللہ صاحب سے السلام علیکم. رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا رانا صاحب, آپ جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں, لیکن ایک بڑا اہم ایشو ہے. آج لاہور میں پنجاب حکومت کی ترجمان ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے ایک دعویٰ کیا ہے, بڑا اہم دعویٰ ہے, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. ہمارے ساتھ PMLN کے MPs اور MNAs اور ان کی لیڈرشپ میں افراد اور لیڈران رابطے میں ہیں. ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے ان میں سے وزیر اعظم عمران خان ہوں یا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ہوں, کس کو کب اور کس جگہ اکاموڈیٹ کرنا ہے اور اس کی تقریب رونمائی کب کرانی ہے. جی رانا ثناءاللہ صاحب, کوئی آپ کو اس متوقع تقریب رونمائی کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ بالکل, جو یہ خاتون ہے مسمات عاشق فردوس اعوان صاحبہ,
یہ ایسے ہی بے پر کی اڑاتی رہتی ہیں, کوئی انہیں پتہ ہوتا نہیں ہے کسی چیز کا. تو اسی طرح سے پہلے رسوا ہو کے یہ مرکز سے نکلی تھی, اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ اب ان کو یہاں پہ ڈیوٹی مل گئی ہے پنجاب میں. تو نہ صرف ہمارے علم میں نہیں ہے بلکہ یہ بات جو ہے غلط ہے, بے بنیاد ہے. اگر ان کے پاس کوئی ایسی صورت ہوتی تو یقیناً اب تک یہ اسے دکھا چکے ہوتے. وہ ان کے پاس 4-5 لوگ تھے, وہ انہیں سال پہلے بھی انہوں نے ان کی تقریب رونمائی کی تھی. اب یہ کوئی مہینہ پہلے دوبارہ انہوں نے کی تھی. تو اب اگر ہے تو یہ کرے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی میں فرض کرنے کے انداز میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو تحریک ہم نے شروع کی ہے وہ ہم نے کوئی جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک تو نہیں شروع کی کہ جس میں ہمیں نمبرز کی ضرورت ہے. ہم تو اب نکلے ہیں سڑکوں پہ, ہم نکلے ہیں عوام میں, وہاں پہ ان نمبروں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ تحریک جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی عوامی سطح پہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے, اور انشاءاللہ اللہ اس کو جو ہے وہ کامیاب کرے گا, ہمیں سرخرو کرے گا. رانا صاحب یہ بتائیں کہ جو 13 دسمبر کو مینار پاکستان کا جلسہ ہے, اس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس نے جو اسمبلیوں سے استعفوں کا معاملہ ہے اس کو بڑا ایشو بنا دیا ہے, اور 13 دسمبر کے جلسے کی تیاریاں پیچھے چلی گئی ہیں. دیکھیں, جو اسمبلیوں سے استعفوں کا ایشو ہے یہ پی ایم ایل این تو 20 سپتمبر سے جب اے پی سی کی میٹنگ ہوئی تھی تو ہمارے لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے بہت یعنی واضح انداز میں کیٹیگوریکلی کہا تھا پی ڈی ایم جب بھی استعفوں کا اعلان کرے گی ہم اس مقصد کے لیے یا اس حکمت عملی کے لیے تیار ہیں, ہم اس سے متفق ہیں. تو اس لیے یہ فیصلہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے. پی ایم ایل این جو ہے یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جب بھی پی ڈی ایم استعفوں کی بات کرے گی تو ہم حاضر ہیں, ہم استعفے دیں گے. اچھا رانا صاحب میں ایک بریک لے لیتا ہوں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی اور اس میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ 31 دسمبر تک پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے جو ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہیں وہ اپنے اپنے استعفے اپنے جو پارٹی کے قائدین ہیں ان کو جمع کروا دیں گے. اور انہوں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ جو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی تاریخ ہے اس کا ابھی تعین ہونا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, یہ بڑی اہم بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کے درمیان میں کھڑے ہو کے مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں دونوں سے استعفوں کا اعلان. تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی جس کی سندھ میں حکومت ہے, آپ سندھ اسمبلی سے استعفے دے دیں گے, اور اگر وہاں پہ بائی الیکشن ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے ابھی جیسے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا, باقی تفصیلات تو پھر ابھی اور مزید سامنے آئیں گی, لیکن جیسے انہوں نے کہا ہے اگر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ قائدین کے پاس استعفے جمع کرانے ہیں تو سب پارٹیز اس فیصلے کی پابند ہوں گی. مشترکہ فیصلہ ہے اور تمام پارٹیز جو پی ڈی ایم میں موجود ہیں وہ اپنے استعفے اپنے قائدین کے پاس جمع کرائیں گی. دوسری جو اہم, اس سے زیادہ اہم جو بات انہوں نے میرے نظر میں جو انہوں نے کی کہ کل اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور اسٹیئرنگ کمیٹی تاریخ طے کرے گی کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کب ہونی ہے. تو یہ فیصلہ بھی کل اب ہونا ہے جو کہ اسلام آباد کی طرف اپوزیشن نے کس وقت لانگ مارچ کرنا ہے. یہ حکومت کو جو حکومتی بیانیہ تھا پچھلے کئی دنوں سے ہفتوں سے اپوزیشن پہ انہوں نے غداری کے الزام لگائے, بھارتی بیانیے کو فروغ دینے کے الزام لگائے, لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنے میں بڑی سنجیدہ ہے اور بڑا کلیئرلی پہلے دن سے جو انہوں نے پلان دیا اس پلان پر عمل کر رہی ہے. اور حکومت اس وقت اگر کھڑی ہے صرف ایک سپورٹ ہے حکومت کو, عوام کی سپورٹ حکومت کو نہیں ہے جو کسی بھی جمہوری حکومت کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حکومت کو ضرور حاصل ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عوام کے اندر جو غم و غصے کی جو لہر ہے, جو ارتعاش ہے, جو مہنگائی, بے روزگاری, جو ہماری معیشت کا حال ہے, کہ اس وقت کسی کو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان میں نہیں آنا چاہیے. اپوزیشن اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنے میں سنجیدہ ہے, اپنے پلان پر آگے بڑھے گی اور اسلام آباد آئے گی اور ان کو فارغ کر کے پھر ہی ہم جہاں سے جائیں. علی محمد خان صاحب, پہلے آپ کے جو کچھ ساتھی وزراء ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ استعفے نہیں دے گی. بہت سینئر جو ہمارے
دوست ہیں, فیڈرل منسٹرز ہیں, انہوں نے بہت اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی استعفوں کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوگی. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہ صرف قومی اسمبلی بلکہ صوبائی اسمبلیوں سے بھی استعفوں پر راضی ہو گئی ہے. اور آپ نے سن لیا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب. تو اب اگر ایسا ہو جاتا ہے اور استعفے جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں آ کے اور اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیتے ہیں, تو یہ کہنا تو آسان ہے ہم بائی الیکشن کروا دیں گے, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو جائے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بلاول صاحب خود بات کریں گے, جب وہ ڈسکس کریں گے, جب وہ اس کا اقرار کریں گے تب کی بات ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ابھی کی لانگ ٹائم ان پالیٹکس, ابھی 31 دسمبر کی پتہ نہیں بات کی ہے, بڑا ہنوز دلی دورس. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتا کہ کون استعفیٰ دے رہا ہے کون استعفیٰ نہیں دے رہا. میرے لیے میٹر یہ کرتا ہے کہ میں کھڑا ہوں, میرا لیڈر کھڑا ہے, اس پاکستانی عوام کے لیے کھڑا ہے. آج یہ مولانا صاحب نے جو گفتگو کی ہے, حامد میر صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں ایک سنجیدہ سیاستدان جس کے 40 سال اقتدار کے ایوانوں میں گزر گئے, آپ سیاسی تنقید کریں, ذاتی حملے کیوں کرتے ہیں وزیر اعظم پہ؟ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے جو باتیں کی ہیں خٹک قبائل کے خلاف, بیٹنی قبائل کے خلاف, میں خود جو ہے ذات کے حساب سے جو ہے میں پختون ہوں, میں خٹک ہوں, اور مروت قبائل کے خلاف بڑی ریزنٹمنٹ ہے, بڑا غصہ ہے پختونوں میں مولانا صاحب کے اس بیان کے خلاف. میں تو مولانا فضل الرحمان بھی یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ کہا کہ جو پختون جو ہے یہ تحریک انصاف میں ہے وہ پختون کہلانے کے قابل نہیں ہے, بلکہ الفاظ میں نے تھوڑا مندمل کیے ہیں, انہوں نے بڑے سخت الفاظ یوز کیے ہیں. تو یہ تو ہر پختون, ہر پنجابی, ہر سندھی کا حق ہے وہ کس جماعت میں رہے. فضل الرحمان صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے بڑے بزرگ پاکستان بنتے وقت قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ رہے تھے, پاکستان بننے کے مخالف تھے, میرا دادا پیر محمد خان جو ہے پاکستان کے لیے جیل کاٹ رہا تھا, آل انڈیا مسلم لیگر تھا, وہ قائد اعظم کے ساتھ کھڑا تھا. فضل الرحمان آپ کدھر تھے اس وقت, مفتی محمود صاحب کدھر تھے؟ تو ان باتوں میں نہ جائیں, حقائق بڑے تلخ ہیں. حامد میر صاحب, اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں حامد میر صاحب, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں میری بات سنیں, انہیں استعفیٰ دینا ہے, میں ان کو کہتا ہوں نیک کام میں دیری کیسی. 31 دسمبر بہت دور ہے, آج 8 دسمبر ہے, میں کہتا ہوں جلد سے جلد, ابھی یہ اتوار کے دن نہیں ہو پائے گا, ہفتے کو بھی چھٹی ہوتی ہے, کل پرسوں ترسوں میں اپنے لیڈران کو نہ جمع کریں, سیدھا اسد قیصر صاحب کے پاس جمع کریں تاکہ اس پہ بائی الیکشن ہو, تاکہ کوئی وہ لوگ آئیں جو کم از کم کچھ بھی نہ کریں. ایٹ لیسٹ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار تو وہ لوگ نہیں ہوں گے نا. یہ حامد میر صاحب 40 سال سے یہ لوگ سیاست میں دیکھیں نا, وہ آپ کی خواہش کے مطابق تو استعفیٰ نہیں دیں گے, وہ آپ کی خواہش کے مطابق استعفیٰ نہیں دیں گے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ جنوری کے آخر میں جا کے استعفیٰ دیں گے, وہ جنوری کے آخر میں جا کے استعفے دیں گے تاکہ سینٹ کا الیکشن نہ ہو. سر میری بات سن لیں. ایک عام پاکستانی کے طور پہ جب میں ان کو دیکھتا ہوں, میں یہ دیکھتا ہوں یار ایک طرف ایک آدمی کھڑا ہے جس کا نام عمران خان ہے, اس پہ یہ تنقید تو ہو سکتی ہے کہ 2 سال میں تم نے ان کا 40-45 سال کی مس گورننس, میں کرپشن چوری کا بھی چلو لفظ یوز نہیں کرتا, مس گورننس, اداروں کی تباہی, ملک کا کنگال کرنا, بیڑا غرق کرنا, آپ نے 2 سال میں ٹھیک نہیں کیا. لیکن دوسری طرف جب دیکھتا ہوں تو وہ سارے لوگ کھٹے ہیں جو ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں. چلیں ٹھیک ہے, وہ سارے کھٹے ہو کے اس آدمی سے پوچھ رہے جو ٹھیک کرنا ہے. اب آپ حق کی بات کریں, آپ حق کی بات کریں, ذمہ دار پاکستان کی تباہی کا کون ہے؟ جو سربراہی اجلاس تھا, اس سربراہی اجلاس میں اس سربراہی اجلاس نون کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال صاحب بھی موجود تھے, اور اب احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. احسن اقبال صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اعلان کیا ہے وہ ہم نے سن لیا ہے, اور اب اس میں ایک بہت سے لوگوں کے لیے, خاص طور پہ حکومت کی بہت سی شخصیات کے لیے, وزراء کے لیے بڑا سرپرائز ہے کہ بلاول صاحب بھی ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قومی اور صوبائی اسمبلیوں دونوں سے استعفیٰ دیں گے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ فرض کریں آپ لوگ استعفے دے دیتے ہیں, تو آج آپ نے یہ سوچا ہے کہ استعفے دینے کے بعد عمران خان کی حکومت کیسے کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حامد صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑے افسوسناک صورتحال ہے کہ 2.25 سال میں حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آج پاکستان کی تمام ڈیموکریٹک فورسز, چاہے وہ ریجنل ہیں, نیشنل ہیں, سیکولر ہیں, ریلیجس ہیں, وہ اس نقطے پہ متفق ہیں کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ اتنا ناقابل قبول ہو گیا ہے, ملک کے لیے اتنا یہ نقصان دہ ہو گیا ہے کہ ہم سب کو مل کر, جب کہ ہم سب
ایک بڑا نقطہ نظر تھا کہ 2018 کے بعد استعفیٰ دیں. ہم نے سسٹم کے اندر رہنے کا فیصلہ کیا کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے. اس میں بڑی وجہ اس حکومت کی ون ویلنگ ہے اور ان کا یہ تعصب تھا کہ اپوزیشن کو یہ تسلیم نہیں کرتے تھے. انہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے, انتقامی کارروائیاں کی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مس مینجمنٹ کی جس کا بوجھ ایک عام آدمی پر. وہ تو ہمیں پتہ ہے. اب ہم یہ بتائیں نا کہ آج کا جو اجلاس ہے ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ اس اجلاس میں لانگ مارچ کی تاریخ کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ نہیں, اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. کل شام 5 بجے اسٹیئرنگ کمیٹی ملے گی. اس کے اندر وہ 13 دسمبر سے لے کے جنوری تک جو احتجاجی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اس کا شیڈیول بنائیں گے. اچھا, 13 دسمبر سے 31 جنوری تک, جنوری کے مہینے لانگ مارچ تک. اس میں وہ لانگ مارچ کی تاریخ بھی طے کریں گے اور یہ سارا شیڈیول انشاءاللہ تعالیٰ 13 دسمبر کا جو جلسہ ہے اس کے اندر قیادت اعلان کرے گی. 13 دسمبر کو جو ہمارا پہلا مرحلہ ختم ہو رہا ہے, اس کے بعد ایک بھرپور دوسرا مرحلہ ہے جس کا کلمینیٹنگ پوائنٹ لانگ مارچ ہوگی. اور جیسے آپ سن چکے ہیں کہ تمام جماعتیں اپنے اپنے لیڈرشپ کو استعفے بھی دیں گی. آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر آپ نے استعفیٰ دے دیا تو عمران خان صاحب کی حکومت کیسے جائے گی؟ دیکھیے, یہ 10 15 20 25 حلقے نہیں ہیں, یہ تقریباً 300-350 سے زیادہ حلقے بنتے ہیں. جب 300-350 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو یہ جنرل الیکشن ہوتا ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کی ساری پارٹیز اگر بائیکاٹ کریں گی اس لیے کریں گی کہ وہاں پہ لوگ جائیں گے؟ لوگ وہاں پر اس طرح پولنگ سٹیشن پہ بائیکاٹ کریں گے جیسے کہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا, اور پھر ایک نیا تنازع پیدا ہوگا. لہٰذا اب چوائس کیا ہے؟ کیا آپ ایک متنازع جنرل الیکشن کرانا چاہتے ہیں جس سے ملک ایک نئے دلدل میں جائے گا, یا اگر اتنے بڑے سکیل پر دوبارہ الیکشن ہونے ہیں تو وہ آزاد منصفانہ الیکشن ہوں تاکہ ملک اس گرداب سے نکلے؟ تو لہٰذا ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ لوگ اتنا مکمل بائیکاٹ کریں گے اگر حکومت نے کرانے کی کوشش کی کہ اس کے بعد پھر تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے آزاد منصفانہ الیکشن پہ ایک لاہ عمل بنانا پڑے گا. لانگ مارچ اسلام آباد میں آگے ختم ہو جائے گا, یا آپ جس طرح عمران خان صاحب 126 دن تک انہوں نے دھرنا دیا تو آپ دھرنا بھی دیں گے؟ دیکھیے, اس کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی کل بنائی گئی ہے وہ اس کی تفصیلات طے کرے گی کہ لانگ مارچ کتنا ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں کہ ہم انڈیفینٹ دیں. ہم نے ایک ایسا حلہ مارنا ہے جسے کہتے ہیں نا 100 سنار کی اور ایک پی ڈی ایم کی. اچھا, 100 سنار کی ایک پی ڈی ایم کی. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, دیکھیں نا, سیاست ہے نا یہ, تو عمران خان صاحب نے 126 دن تک دھرنا دیا, کامیاب تو نہیں ہوئے, الٹیمیٹلی اٹھ پڑے, کھڑے ہو گئے. روزانہ کہتے تھے کہ عمران خان روزانہ کہتے تھے نواز شریف آج گیا کل گیا, نواز شریف نہیں گیا. فرض کریں کہ اب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے, پی ڈی ایم حلہ مارتی ہے اسلام آباد پہ, کامیاب نہیں ہوتی, تو عمران خان تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. میر صاحب, ایک تو میرے خیال سے جو عمران خان صاحب کے جو دھرنے کی اگزامپل ہے اس میں وہ ریلیونٹ اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب اکیلے یہاں پر اپنے کزن کے ہمراہ پہنچے تھے اور پھر ان کے کزن بھی ان کو چھوڑ گئے, اور تمام اس وقت جو ایک علامہ طاہر القادری صاحب, اچھا, اور تمام جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ اس وقت عمران خان صاحب کے مخالف اور حکومت اور جمہوریت کے حق میں کھڑے ہو گئے. اس وقت عمران خان صاحب بھی تنہا ہیں, اس وقت بھی تنہا تھے اور اس وقت بھی تنہا ہے. ان کے جو دو کولیشن پارٹنرز آخری رہ گئے, ایم کیو ایم ہے, ان کے ساتھ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کاف, یہ دو ہی رہ گئے نا. مینگل صاحب تھے, وہ چھوڑ چکے ہیں, اپنے پاس تو اتنی میجورٹی ہے نہیں. جی ڈی اے بھی ہے, تو جی ڈی اے ان کی بھی 2 نشستیں ہیں. تو جو پچھلا اجلاس ہوا اس اجلاس میں آپ کو چودھری مونس علیہ صاحب کی وہ ٹویٹ یاد ہوگی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا, کھانے اکٹھے بیٹھ کر کھانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا. جو ان کے اپنے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہے, اور جس وقت موقع آئے گا تو وہ سیاسی جماعتیں بھی یہ جب دیکھیں گی کہ اس ملک کے عوام ان کے مخالف ہیں, ہم نے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا مزید ہم نے وزارتیں انجوائے کرنی ہے, وہ بھی چھوڑ دیں گے. تو یہ صورتحال کشیدگی کی طرف جا رہی ہے, اور اس کشیدگی کے نتیجے میں جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ اپنی بیساکھیاں ان کو مزید کتنی فراہم کریں گے. عوام کے اندر اس وقت جو غم و غصہ ہے, جس کرب سے عوام گزر رہے ہیں, عوام چاہتے ہیں ان سے جان چھٹے. اسٹیبلشمنٹ کے پاس بیساکھیاں نہیں ہوتی, ان کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے, ڈنڈا. انہوں نے ان کو تو بیساکھیاں دی ہیں نا, ٹھیک ہے, ہمیں ڈنڈا انہوں نے پہلے مارا تھا, دوبارہ مار لیں, ہم تو تیار ہیں ڈنڈے کھانے کے لیے. تو یہ آپ نے ڈنڈوں کی بات شروع کر دیا, تو میں ایک بریک لے لیتا ہوں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. احسن اقبال صاحب, ایک بات بڑی اہم ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں لیکن اس کو این آر او نہیں دیں گے. یہ تو بات پہلے بھی کہتے رہے ہیں. کیا یہ درست ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ دیکھیے, حکومت رابطے کرتی ہے اور وہ بار بار پیش کرتی ہے. اب حکومت کی ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں اور اس کو سانس بھی چڑھا ہوا ہے, اور اسے پتہ ہے کہ اگر یہ استعفے ایکسرسائز کرتی ہے اپوزیشن تو پھر دیر از نو وے کہ یہ. میں آپ سے بڑا ڈائریکٹ کویشچن پوچھتا ہوں, پچھلے 24 گھنٹے میں حکومت کی کسی شخصیت نے آپ کی پارٹی کی کسی مرکزی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا؟ جی, حکومت کی طرف سے رابطے ہوئے ہیں, اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اب پوائنٹ ایسا آ گیا ہے کہ حکومت کے اوپر کسی قسم کا ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, اور پھر حکومت ہم سے کیوں رابطہ کرنا چاہتی ہے؟ ہم تو ان سے این آر او مانگتے ہیں. ایک شخصیت نے رابطہ کیا یا دو نے کیا؟ ایک سے زیادہ نے کیا. چلیں ٹھیک ہے, اور جن سے رابطہ کیا گیا انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ اب ہم آپ سے کوئی رابطہ نہیں کر سکتے, جو بھی بات چیت ہونی تھی اس کے دروازے بند ہو چکے ہیں, اب عمران خان صاحب استعفیٰ دیں, اس کے بعد پھر دیکھا جائے. اچھا, میرے لیے پازیٹیو چیز اس میں یہ ہے, اور ایک خبر یہ ہے کہ پہلی دفعہ حکومت کی طرف سے, یعنی کہ عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں سے ایک سے زیادہ لوگوں نے آپ کے ساتھ رابطہ قائم کیا. یہ تو ایک اچھی خوشگوار حیرت والی خبر نہیں ہے؟ جی, حیرت کی خبر نہیں ہے, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب ان کو بھی سنجیدگی کا احساس ہو رہا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اچھا, علی محمد خان صاحب, میرے لیے تو یہ ایک پلیزنٹ سرپرائز ہے کہ کابینہ کے 2 ارکان, ایک سے زیادہ کا مطلب ہے 2 یا 3 نے رابطہ کیا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ, اور احسن اقبال صاحب نے اس کی تصدیق کر دی ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ ان میں آپ شامل نہیں ہیں, لیکن فرض کریں کہ اگر آپ رابطہ کرتے ہیں اور یہ آپ کو پازیٹیو رسپانس نہیں دیتے تو کیا آپ بار بار دوبارہ رابطہ کریں گے ان سے؟ حامد میر صاحب, آج کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں تو کوئی ذکر کسی بھی رابطے کا نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کسی لیول پہ ہوا ہو, مجھے نہیں پتا. سیاست میں رابطہ ہوتا ہے لیکن وہ عوام کے مفاد میں ہوتا ہے, عوام کے لیے ہوتا ہے, عوام کی زندگی بچانے کے لیے ہوتا ہے. میں نے تحریک انصاف اس لیے جوائن نہیں کی کہ جن لوگوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے, جن لوگوں نے پاکستان کی حامد میر صاحب یہ حالت کی ہے, میں ان سے کوئی ریلیف مانگوں. حکومت بچانے کے لیے, اپنے لیے, اگر کوئی مجھے خان صاحب بھی کہیں گے میں جا کے ان سے بات نہیں کروں گا. ہاں, اگر پاکستان کے بچانے کی کوئی بات ہے, کورونا کی کوئی بات ہے, اکانومی بھی کوئی بات ہے, پاکستان کی فارن پالیسی بھی کوئی بات ہے, ان کے ساتھ پاکستان کی عوام کے مفاد کے لیے کوئی قانون سازی کی بات ہے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ان سے کوئی ایسی بات ہو کہ آپ ہمیں ریلیف دیں, آپ مہربانی فرمائیں تھوڑا. وہ تو آپ سے ریلیف مانگ ہی نہیں رہے, وہ تو آپ سے ریلیف مانگ ہی نہیں رہے. اوور ڈیڈ باڈیز. اوکے, اوور یور ڈیڈ باڈی. نہ لیں گے نہ دیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ لوگ جن کے خلاف ہم نکلے ہیں, ان کی کرپشن, اقربا پروری اور غلط پالیسیز کی وجہ سے آج پاکستان کی حامد میر صاحب یہ حالت ہے. اچھا, ہم نے نہیں کیا 2 سال میں, انہوں نے 40-45 سال لگا کے میرے ملک کا یہ حال کیا ہے. دو بڑے اہم ایشوز رہ گئے میرے پاس, رات کے 2 بجے بھی جا کے بات, ٹائم بڑا کم ہے. 2 بڑے اہم ایشوز رہ گئے میرے پاس, اور دونوں کا تعلق آپ دونوں کے ساتھ ہے. آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے چیئرمین نیب کو اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بلایا تھا, وہ نہیں آئے. ان کو مسنگ پرسن کمیشن کے ہیڈ کے طور پہ بلایا تھا, وہ نہیں آئے تھے. انہوں نے خط لکھا تھا کہ ان کی آنکھوں کا آپریشن ہے. تو اس کا فالو اپ کیا کیا؟ اس کو فالو اپ کمیٹیز بند ہے. پارلیمان جو ہے پچھلے 2 مہینے سے کورونا کی وجہ سے, ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈی والا صاحب جو ہیں, آپ کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم 13 دسمبر کے بعد جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے تو ہم چیئرمین نیب کو سینٹ میں بلائیں گے, تو آئیں گے؟ اس میں بالکل, اگر پارلیمان بلائے گی تو انہیں آنا پڑے گا, اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے. گزارش ہے میر صاحب کہ اب تو سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں. 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے ایک سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحب نے کہا کہ 90 دن کا جو ریمانڈ ہے یہ غیر انسانی ہے. پھر اس کے علاوہ اور ججمنٹس موجود ہیں کہ جن کے اندر سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدالتوں نے جو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر انہوں نے اپنے فیصلوں میں لکھا ہے. یورپین یونین کی رپورٹ موجود ہے, ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ موجود ہے. تو مواد تو نیب کے خلاف کافی اکٹھا ہو گیا. اور میں دیکھ رہا تھا انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے کہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی وہ خطوط لکھیں گے کہ نیب کیونکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے تو اس کی جو آپ کا خیال ہے چیئرمین نیب آ جائیں گے؟ کیس ایک بنتا ہے, انہیں آنا پڑے گا. ایسے اقبال صاحب, آپ نے کل اعلان کیا کہ آپ چیئرمین نیب کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ کریں گے. آپ
کو نہیں لگتا کہ حد کے عزت کا دعویٰ آپ کریں گے؟ حد کے عزت کے کیسز جو ہے تو کئی سال تک چلتے رہتے ہیں، تو فیصلہ پیشیاں تو بھگتیں گے نا یہ چیئرمین صاحب آئیں گے. دیکھیے لوگوں کی یہ کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں، لوگ بے گناہ جیلوں میں 12 مہینے 16 مہینے 10 مہینے گزار کے ہیں. ان کی فیملیز کا کیا قصور تھا؟ ان کا کیا قصور تھا؟ اور میرے ساتھ تو مقصد میری سرجری ہوئی تھی 3 دن پہلے، یہ جہاں پہ گولی لگی ہے، اور ڈاکٹرز نے کہا تھا فزیو تھیراپی کریں آپ کا بازو سیدھا ہو جائے گا. 2 مہینے میں ان کی کسٹڈی میں رہا ہوں، انہوں نے فزیو تھیراپی نہیں ہونے دی جیسے اب شہباز صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں. اب میرا لائف لانگ یہ بازو ٹیڑھا ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ تو جس طرح کے ایک گسٹاپو قسم کا ادارہ یہ ہے. آپ نے جو بات بتائی ہے بڑی تکلیف دہ ہے کہ آپ کا بازو ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہے، چونکہ فزیو تھیراپی انہوں نے مجھے 2 مہینے یہ والی جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ ان تمام لوگوں کے لیے باعث شرم ہے جو مذاق اڑاتے رہے آپ کے زخموں کا اور کہتے رہے جی کہ یہ ڈرامہ ہے. تو مقصد ہے کہ اس وقت تو یہ ایک ظلم کا ادارہ ہے، لیکن میں تو بڑا خوش ہوں. لگے رہو نیب، لگے رہو اپنے کام میں. اس حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں، اس ملک کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں نیب کا بڑا دخل ہے. میرے خلاف جتنے افسر مجھے ملے معافیاں مانگ رہے ہیں، 18 کا کوئی 19 کا، کہ سر ہمیں بلاتے تھے، وہ سیل دکھاتے تھے کہ 90 دن میں اس میں سڑو گے، یہ یہاں دستخط کر کے جاؤ. وہ کہتے جی ہماری اتنی تنخواہ نہیں، ہم دستخط کر کے آ گئے. اچھا اب آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنے استعفے 31 دسمبر تک پارٹی لیڈرشپ کو جمع کروائیں گی، تو آپ کے جو اس وقت صدر ہیں شہباز شریف صاحب، وہ تو نیب کی کسٹڈی میں ہیں، تو آپ استعفے کس کو جمع کروائیں گے؟ اور ایک سوال بڑا بنتا ہے اس وقت، آج کچھ لوگوں نے گفتگو بھی کیا اس حوالے سے کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کی جو اس وقت ایک بڑی ایک جارحانہ پالیسی ہے، کہا دعویٰ یہ کیا گیا کہ شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ نہیں ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ سارے جو استعفے ہیں وہ ہم اپنے قائد جناب نواز شریف صاحب کے سپرد کریں گے، چونکہ صدر تو اس وقت نہیں ہے. لیکن شہباز شریف صاحب مکمل طور پہ نواز شریف صاحب اور پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے کوئی اختلاف نہیں. ایک پارٹی کے اندر رائے ہو سکتی ہے کہ آپ نے منزل پہ پہنچنا ہے، کوئی کہے گا اس طرح پہنچے، کوئی اس طرح پہنچے، لیکن جو ہدف ہے، جو منزل ہے، جو ویژن ہے، وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی اختلاف کسی سطح پہ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب 4-5 دن تک اپنی والدہ کی انتقال کے بعد افسوس کے لیے آنے والوں سے بات چیت کرتے رہے، تو ان 4-5 دنوں میں انہوں نے آپ سے یا رانا ثناءاللہ سے یا خواجہ آصف صاحب سے یا سردار ایاز صادق سے یا کسی اور سے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے کہ تاثر ملے کہ وہ مریم نواز یا نواز شریف صاحب کی پالیسی کے ساتھ نہیں ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں ہے، ایسی کوئی انہوں نے بات نہیں کی. اور ویسے بھی چونکہ وہ تعزیت کا ماحول تھا، اور انہوں نے یہ ضرور اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا کہ جو حالات جدھر پہنچا دیے گئے ہیں اس حکومت کی طرف سے، جو محاذرائی ملک کے اندر پیدا کر دی گئی ہے، یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی. اچھا علی محمد خان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو دعوے کرتے تھے کہ نون میں سے شین نکلے گی، ان کے دعوے تو غلط ثابت ہو گئے، یہ تو مانیں آپ. دیکھیں وہ تو جس نے دعویٰ کیا ہے آپ ان سے پوچھیں. میں جس چیز کو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، میں ان سے 2 صورتوں میں ڈروں گا. ایک کہ یا میں خود کرپٹ ہوں، دوسرا یہ میرے سے زیادہ ایماندار ہوں اور ایک نظریے پہ تحریک چلا رہے ہوں. نہ ان کا کوئی نظریہ ہے حامد میر صاحب، نہ جو ہے یہ آج کی اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن ہے نوابزادہ نصر اللہ صاحب والی، اصغر خان صاحب والی یا بینظیر بھٹو صاحبہ والی. یہ وہ اپوزیشن ہے، یہ ہائیبرڈ اپوزیشن ہے. یہ اپوزیشن نہ صرف کرپٹ ہے بلکہ یہ سنگ دل بھی ہے، جو اپنی سیاست کے لیے پاکستانیوں کی زندگی سے کھیل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کرپٹ اپوزیشن سے جو ڈرتا ہے وہ اپنے ایمان کی حرارت چیک کرے، شاید اس کے اندر پھر ایمان کی کمی ہوگی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ابھی احسن اقبال صاحب نے بتایا کہ آپ کے کچھ کیبنٹ کے کولیگز پیغام لے کر آئے تھے مسلم لیگ نون کے پاس، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جو اگر آپ کا مدعا اور آپ کا دعویٰ درست ہے تو پھر یہ پیغام لے کے کیوں گئے تھے؟ نہیں، اور یہ کرپشن چھوڑیں بھائی. آپ 400 ارب کھا گئے چینی اور آٹے کا، 122 ارب کھا گئے ایل این جی کے اندر، بی آر ٹی آپ کھا گئے. آپ سے بڑا چور کون ہے؟ آپ دونوں کا بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور پروگرام ہے اس کے آخر میں احسن اقبال صاحب نے یہ تصدیق کی ہے کہ حکومت کی 1 سے زیادہ شخصیات نے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے. میری اطلاع کے مطابق رابطہ انڈائریکٹ تھا، لیکن جواب جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں ملا. اسی طرح کے رابطے مولانا فضل الرحمان سے بھی ہوئے ہیں، اور اسی طرح کا رابطہ جو ہے آصف زرداری صاحب سے بھی ہوا ہے. آصف زرداری صاحب سے حکومت نے رابطہ نہیں کیا، کسی اور نے کیا تھا، لیکن کہیں سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں مل رہا، اور صورتحال جو ہے وہ مزید کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.